مرضی ہے. وہ کہتا ہے میں جیسے چاہتا ہوں تمہیں ویسا بنا دیتا ہوں. یا اللہ کچھ ہمیں آئیڈیا تو ہو جائے, جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تو یہ قرآن ہے. فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, جب اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہے تو تمہاری کیفیت اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے لا تعلمون شیئا, تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, کسی چیز کا علم, کوئی شعور نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان پڑھ ہوتا ہے, اس کو کسی بات کا شعور نہیں ہوتا, کسی بات کا علم نہیں ہوتا, اسے نہیں پتا کہ پاکی کیا ہے اور پلیدی کیا ہے, اسے نہیں خبر حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ اکبر, بعض دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ 5 سے لے کے 10 سال تک, یہ عمر ایسی ہوتی ہے, گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, تو یہ بعض دفعہ جو نالی کا گندا پانی ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ جو ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں, تو پاس سے والد گزرتا ہے تو وہ ڈانٹتا ہے, وہ کہتا ہے خبردار ادھر آ جا, وہ جھڑکی دیتا ہے, وہ کہتا ہے تجھے پتا نہیں کہ گندے پانی میں کھیل رہا ہے, گندے پانی میں ہاتھ ڈال رہا ہے. اور پاس سے اس بچے کا دادا بھی آ جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو جھڑکتا ہے, چونکہ پوتے تو دادوں کے کھلونے ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتا ہے کہ تو اس کو کیوں جھڑک رہا ہے, کیوں اس کو دڑک رہا ہے, اس نے کیا کیا ہے. وہ کہتا ہے ابا جی یہ نالی کے گندے پانی میں ہاتھ ڈال رہا ہے, اس کو سمجھا رہا ہوں نہ ڈال, گندا پانی ہے. تو دادا مسکرا کے کہتا ہے بے وقوفی سے پتا ہے کہ یہ گندا ہے یا صاف ہے, یہ تو بچہ ہے, اس کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دے. یہاں میں توجہ چاہوں گا, بعض دفعہ ہمارا مزاج ہوتا ہے, کوئی نوجوان مسجد میں آ جائے نا تو ظاہر بات ہے وہ نیا نیا ماحول بدل کے آتا ہے, تو اس نے پینٹ پہنی ہوتی ہے, شرٹ پہنی ہوتی ہے اور سر سے ننگا ہوتا ہے. تو معذرت کے ساتھ ہماری مسجدوں میں کئی مفتی بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ شروع ہو جاتے ہیں جناب, ایک کہتا ہے کہ پینٹ تو اوپر کر لے, دوسرا کہتا ہے یہ شرٹ سے تو نماز ہی نہیں ہوگی. وہ ایک لطیفہ سا ہے, ہمارے ایک دوست ہیں مولوی صاحب, تو وہ کہتے ہیں میں جب نماز پڑھانے مسجد میں آیا نا تو آگے وہ بابے باتیں کر رہے تھے, تو ایک بابا کہہ رہا تھا یہ جب تشہد پہ بیٹھو نا تو یہ جو تشہد کے وقت ہاتھ ہوتے ہیں تو ان کو گھٹنوں کے اوپر رکھا کرو, اور یہ جو انگلیاں ہیں نا ان کو آگے نیچے نہیں کرنا. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہاتھ یوں کر کے رکھ لیتے ہیں کئی بار, تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے بالکل گھٹنوں کے اوپر انگلیاں نہیں چاہیے. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے مسئلہ پڑھا ہے, سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جتنی انگلیاں گوڈوں سے آگے ہوں گی تو وہ قیامت والے دن کاٹ دی جائیں گی. تو ایک بابا جی کہنے لگے میں نے تو اس سے بھی آگے کا مسئلہ سنا ہے. انہوں نے کہا آپ نے کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے سنا تھا اگر یہ پیچھے رہ گئی نا تو گوڈے ننگے ہو گئے تو پھر گوڈے کاٹ دیے جائیں گے. تو خدا را اپنے مزاج کو بدلو, جو دین کی طرف یار آئے اس کا استقبال کیا کرو, اس کو محبتیں دیا کرو, اس کو پیار دیا کرو. وہ تو پیار کا بیچارہ بھوکا ہے اور معاشرے میں کہیں محبت کہیں پیار نظر نہیں آیا تو وہ مسجد میں آ گیا ہے. اور یہاں بھی ماحول کیا ہے, ایک کہتا ہے پینٹ تو اتے کر لے, دوسرا کہتا ہے اس شرٹ سے نماز ہی نہیں ہوگی, اور تیسرا کہتا ہے یار ٹوپی تو پہن لے. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری سوچ ہوتی ہے ہم پہلی نظر میں اس کو قطبیت کے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں او بھائی ابھی تو آیا ہے, سارے معاملات وہ خود ہی سیکھ جائے گا, ابھی اس کو ماحول کا حصہ تو بننے دو, ابھی اس کو ویلکم کرو, اس کا استقبال کرو, اور اگر کوئی کمی ہے تو محبت کے ساتھ پاس بٹھا کے اس کو سمجھاؤ بیٹا ایسے نہیں ایسے کر لو, ایسے نہیں ایسے کر لو. اللہ اکبر. تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے, میں عرض کر رہا تھا اب دیکھو وہ دادا کہتا ہے کیوں اس کو جھڑکتا ہے, اسے پتا ہے یہ پانی گندا ہے, اگر پتا ہوتا تو کبھی بھی ہاتھ نہ ڈالتا. اللہ اکبر. تو یہ ساری بات ہوتی ہے لا علمی کی, جب علم آ جائے تو پھر بندہ اس کی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ بے ادبی نہیں کرتا. تو میں عرض کر رہا تھا اب وہ دادا کہتا ہے کیوں جھڑکتا ہے, اسے پتا نہیں ہے. تو صاحب ہمارے ہاں جب کوئی پیدا ہو تو کیفیت کیا ہے, لا تعلمون شیئا, کہ کسی چیز کا علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, ان پڑھ ہیں. تو یا اللہ کیا سارے ایسے ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں, یہ سب کی کہانی نہیں ہے, یہ تیری اور زید عمر بکر کی کہانی ہے, یہ آپ کی اور میری کہانی ہے.
لیکن جب اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کی پیدائش کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ کہانی نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ پیدا ہوں تو لا تعلمون شیئا کی تصویر بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ جب نبی کی باری آتی ہے، نبی سارے علوم اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے ایک اس کا عدل ہے، جیسے اس کا ایک فضل ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ولا تزر وازرۃ وزر اخری، تو ان آیات کا تعلق اس کے عدل کے ساتھ ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہے، اس کا فضل معاملہ ہو جائے تو وہ گناہ گاروں کو بخش دیا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا گناہ گار تھا، وہ دیکھتا ہے کہ آخر آیا تو میرے در پہ ہے نا، میرے فضل کا متلاشی تھا۔ تو صاحبو، جس طرح عدل کو ماننا بھی ضروری ہے اور فضل کو ماننا بھی ضروری ہے، ہمارا عدل پر بھی ایمان ہے اور فضل پر بھی ایمان ہے، مگر علماء کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عدل پر، عدل کو بھی مانو، فضل کو بھی مانو، مگر جب ماننے کی باری آئے تو دونوں کو مانو، لیکن جب مانگنے کی باری آئے تو ہم نے عدل نہیں مانگنا بلکہ ہم نے اس کا فضل مانگنا ہے۔ میاں صاحب نے کہا، عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، اور پڑے اتے نہ مان کریں تے نہ آنکھی میں پڑیا، وہ جبار کہار صداوے متاں روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ تو اسی طرح ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا قانون کیا ہے؟ جب وہ کسی کو پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے دو ذاتوں کا انتخاب ہوتا ہے، والد کا اور والدہ کا، ماں کا اور باپ کا۔ تو والدین کے توسل سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اور جب قدرت کی باری آئے تو وہ کہتا ہے قانون یہی ہے میرا کہ ماں باپ کے توسل سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جب میری قدرت کی باری آئے تو پھر آدم کو بغیر والد اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے دکھا سکتا۔ تو قانون یہ ہے، اکیلی ماں بیٹے کو پیدا نہیں کر سکتی، والد کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ فرماتا ہے یہ قانون ہے، اکیلی ماں نہیں پیدا کر سکتی بغیر باپ کے، لیکن اس نے کہا جب میری قدرت کی باری آئے تو میں تنہا مریم سے عیسیٰ کو پیدا کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، قانون کیا ہے کہ وہ جنس سے جنس کو پیدا کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے گدھوں سے گدھے پیدا ہوتے ہیں، گھوڑوں سے گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں، شیروں سے شیر پیدا ہوتے ہیں، بکریوں سے بکریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ قدرت کا قانون ہے رب العالمین کا کہ وہ جنس سے جنس کو پیدا کرتا ہے، جانوروں سے جانور، انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کا قانون ہے۔ مگر جب صاحبو اس کی قدرت کی باری آئے تو وہ کہتا ہے قانون یہی ہے کہ جنس سے جنس پیدا ہوتی ہے، مگر جب قدرت کی باری آئے تو وہ رب العالمین فرماتا ہے صالح کے کہنے پہ پتھروں سے اونٹنیاں بھی پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کے مطالبہ پہ، ان کے کہنے پہ پتھروں سے اونٹنیاں، یارو پتھر سے پتھر تو بڑھ سکتا ہے لیکن پتھروں سے جاندار چیز تو نہیں نا پیدا ہو سکتی، اونٹنی کیسے پیدا ہو گئی؟ تو یہ قانون ہے کہ جنس سے جنس پیدا ہوتی ہے، مگر جب قدرت کی باری آئے تو پھر پتھروں سے اونٹنیاں بھی پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میں لمحہ بلمحہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مزاج نہیں ہے عامی و کبوترا تجامی و کبوترا، تو بس اسی چکر میں قوم کو جو ہے وہ ڈالے رکھنا اور کوئی پتہ کی بات یا علم کی بات نہ بتانا۔ تو مزہ لینے نہ ہم کبھی دینے آئے ہیں اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ مجمع کو کہیں کہ جناب مزہ آیا کہ نہیں آیا۔ ہم تو حضور کا دین جو ہے وہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو یہ اس خالق کائنات کی مرضی ہے۔ تو قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ اب قانون کیا ہے؟ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم پیدا ہوتے ہو، اللہ تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہے، تو قانون یہ ہے لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہیں ہے، ان پڑھ ہو، بے شعورے ہو۔ تو یا اللہ تیری قدرت، فرمایا قدرت دیکھنی ہو تو پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے حرام کیا ہے۔